اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں. حضور نے ایک چادر پہ جب سمیٹا سکتے ہیں تو یہ بھی اللہم. ڈاکٹر اسرار احمد نے کلیئرلی کہا ہے کہ جو نبی کی بیوی ہیں وہ اصل میں اہل بیت ہیں، اور ساتھ میں وہ بھی ہیں. اگر آپ یہ پورا کلپ دیکھیں تو وہ بھی سے مراد حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس پہ بات کرتے ہیں. قرآن میں اہل البیت کا ورڈ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اہل البیت میں کون کون سے ممبرز ہیں ان کے نیم کلیئرلی مینشن نہیں ہیں. اب قرآن میں اہل البیت کا ورڈ یوز ہوا ہے تو ہمیشہ قرآن کی وضاحت کون کرتا ہے؟ قرآن کی جو وضاحت ہے وہ حدیث کرتی ہیں. تو ہم اس کو حدیث سے دیکھتے ہیں. حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو سب سے جو اوتھینٹک بکس مانی جاتی ہیں وہ صحیح ستہ کی کتابیں مانی جاتی ہیں. اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6261 آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، جس کا نام ہے حدیث قصہ. یہ حدیث صحیح مسلم کے علاوہ ترمذی اور مسند احمد میں بھی پائی جاتی ہے. اس حدیث کو رپورٹ کس نے کیا تھا؟ امہات المومنین حضرت عائشہ نے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ کانفلکٹ نہ رہے کہ اہل بیت کے کسی ممبر نے کیا تھا تو اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے. تو اس کو امہات المومنین حضرت عائشہ نے خود نریٹ کیا تھا، جن کو آپ اہل بیت میں انکلیوڈ کرتے ہیں. انہوں نے خود بتایا ہے کہ ایک صبح انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کالی چادر اپنے اوپر لیے بیٹھے ہیں. اور وہ کالی چادر جو ہے، جسے ہم قصہ کہہ رہے ہیں، حدیث قصہ میں اس کو قصہ کہتے ہیں، وہ کالی چادر جو ہے وہ اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی ہے. وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امام حسن علیہ السلام تشریف لائے. امام حسن علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ ان کے پاس گئے. تو امام حسن علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام نے اس چادر کے اندر کر لیا. پھر ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول تشریف لائے. انہوں نے بھی کہا کہ مجھے نانا اور بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ انہوں نے بھی اس کو اس کے اندر کر لیا، چادر کے اندر لے لیا ان کو. ایسے ہی حضرت فاطمہ علیہ السلام تشریف لائیں اور امام علی علیہ السلام تشریف لائے. اور منظر یہ تھا کہ وہ ایک چادر کے اندر، اس کالے کپڑے کے اندر، کالے کساء کے اندر، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسن مجتبیٰ علیہ السلام، شاہ کربلا امام حسین علیہ السلام، شیر خدا مولا علی علیہ السلام، اور گوشہ رسول بی بی فاطمہ علیہ السلام اس چادر کے اندر تھی، موجود تھی. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے اہل البیت. ان لوگوں کو کہا جن کو انہوں نے چادر میں لیا ہوا تھا. وہ کون تھے؟ حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام. اے میرے اہل البیت، تم لوگوں کو اللہ نے پاک کر دیا ہے، ہر گندگی سے پاک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو کمپلیٹلی ہر طرح سے پاک کر دیا، پیوریفائی کر دیا. اور وہ پاک پاکیزہ لوگ کون ہیں؟ یہی 4 لوگ ہیں، انہی کو اہل بیت کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور فردر ایک اور حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں، غدیر خون کے مقام پہ اس بات کی ایک اور دلیل موجود ہے کہ جب خطبہ دیا گیا کہ اگر تم لوگ گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن اور میرے اہل البیت کو نہ چھوڑنا. تو تابعین سوال میں آ گئے. انہوں نے پوچھا زید ابن ارقم سے کہ یہ اہل البیت کون ہے، اہل البیت میں کون لوگ شمار ہیں؟ زید ابن ارقم نے جواب دیا کہ اہل البیت میں آل عباس، آل عقیل، آل جعفر اور آل علی شامل ہیں. تو انہوں نے ان ریٹرن سوال دوبارہ کیا کہ کیا بیویاں اہل البیت میں شامل نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، بالکل نہیں. مگر کیوں؟ تابعین کا یہ بھی سوال تھا کہ اگر بیویاں اہل البیت میں شامل نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ جس پہ انہوں نے جواب دیا کہ وہ شخصیات جن سے نبی پاک علیہ السلام کا رشتہ ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے وہ اہل البیت میں شامل نہیں ہیں. اور اہل البیت میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام کا خون کا یا دودھ کا رشتہ ہے. بیویوں سے رشتہ آپ ٹوٹ کیسے سکتا ہے؟ اس کے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بیویاں ہوتی ہیں ان کو اگر بندہ طلاق دے دیتا ہے تو ان سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، وہ رشتہ دوبارہ نہیں جڑتا ہے. وہ باقی جو پروسیس ہیں وہ ٹاپک الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جو آپ کا خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ آپ سے جدا نہیں ہوتا ہے، آپ کو جو دودھ کا رشتہ ہوتا ہے وہ آپ سے جدا نہیں ہوتا ہے. اور میں آپ کو فردر یہ بھی بتاتی چلوں کہ اہل البیت کا حصہ ہونا، کسی بھی نبی کے اہل البیت کا حصہ ہونا، اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ کو اہل ایمان ہونا ضروری ہے، آپ کو مسلمان ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جو بھی نبی پاک علیہ السلام کے اہل البیت میں شامل تھے وہ اہل ایمان والے تھے. اگر اہل البیت علیہ السلام میں سے کوئی بھی کافر ہوتا تو وہ اہل البیت میں شامل نہ ہو سکتا. اس کی وضاحت میں قرآن میں حضرت نوح کا واقعہ. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا،
اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ وہ میرے اہل بیت میں ہے، آپ اس کی سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کے اعمال اور اس کا ایمان اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمہارے اہل بیت میں شامل ہو۔ تو یہ کلیئرلی ہے کہ اگر آپ میرٹ پہ نہیں ہو تو آپ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتے ہو۔